آج بشرا بی بی کے ہمراہ ہم ڈسٹرکٹ کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں تھانہ کوسار کے اندر جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس میں پیش ہوں گے۔ 3 کارروائیاں بیسیکلی عمران خان صاحب کے خلاف چلائی جا رہی ہیں۔ ایک توشہ خانہ جو کیس ہے وہ نیب کے اندر، اور ایک جس کے اندر خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی تھی، اور ایک یہ قانونی طور پر ہمیشہ ایک جرم کی ایک کارروائی کی جاتی ہے، ایف آئی آر یا جو بھی آپ نے کرمنل پروسیڈنگ کرنی ہے، لیکن یہاں پر 3 چل رہی ہیں۔ تو خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں، خان صاحب کی حد تک بھی ہے آج کیس لگا ہوا، لیکن ہم استدعا کریں گے کہ دیگر کیسز بھی ہیں خان صاحب کے، ان کو یہاں پر پروڈیوس کیا جائے، ان کی حاضری جو ہے لگائی جائے اور ان کی موجودگی میں آرگومنٹس ہوں تاکہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو سکے۔ دوسری ہماری یہ استدعا ہوگی کہ اگر وہ نہیں بلاتے تو آج کی حد تک ایگزمپشن دی جائے، جب پھر دل سرکار کا ہو تب وہ طلب کر لے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نیب کیسز میں بھی اور مختلف بیلز لاہور کے اندر خان صاحب کی خارج ہوئی تھیں، اسی بنیاد کے اوپر ہوئی تھیں کہ وہ خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ اب جو سسپینشن ہے جس کیس میں وہ گرفتار ہیں وہ پتہ نہیں کب ہوگی، تو لہٰذا جو ہے وہ بیل خارج کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی گراؤنڈ تھی جو کہ ہم نے کورٹ کے سامنے بھی رکھی، بنتی نہیں تھی۔ کورٹ کے سامنے ہم نے صدا کی کہ جناب آصف زرداری کیس اور دیگر سپریم کورٹ کے کیسز جس میں بندہ کسٹڈی میں ہو تو اس کی گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی، اور بیلز کی حد تک ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جو ہے ان کی بیلز جو ہیں وہ ان کو طلب کیا جائے اور ان کی موجودگی میں ہم آرگومنٹس کریں تاکہ بیل کنفرم ہو، تو وہ ہماری صدا منظور نہیں ہوئی اور بیلز خارج ہو گئی۔ اس آرڈر کو انشاءاللہ ہم چیلنج کر رہے ہیں، جو ہر روز آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو بیلز خارج ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو چیلنج کریں گے اور وہ جو آرڈر ہے سیم وہ بحال ہوگا۔ اچھا، دوسرا آج بشرا بی بی کی ملاقات خان صاحب سے ہوگی۔ خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ یہاں سے تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب اٹک جیل جو ہے وہ جائیں گی اور ان سے ملاقات کریں گی، اور ہم نے باقاعدہ طور پر جیل کے جو احکام ہیں ان سے رابطہ کیا تھا، باقاعدہ طور پر سپرنٹینڈنٹ صاحب اور جو ہیں ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب ان کو کورٹ کے آرڈر بھی بھیجے تھے اور استدعا کی تھی کہ لیگل ٹیم کی، ڈاکٹر کی اور ان کی فیملی کی ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو کافی بحث کے بعد انہوں نے صرف اور صرف بی بی کو الاؤ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یا ایک وکیل آ جائے یا پھر ان کے گھر والے آ جائیں، تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ تشریف لے جائیں گی، ملیں گی ان سے، اور پھر انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ 1 آدھ دن ڈال کے پھر 1 آدھ وکیل کی ملاقات کروائی جائے گی۔ اب قانون کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہفتے کے اندر آپ یہ کہیں کہ 1 بندہ آئے گا یا 2 بندے آئیں گے۔ یہ جیل احکام نے خود ہی ایک پروسیجر بنایا ہوا ہے۔ روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی کے 4 لوگ بھی ملنا چاہیں تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ لائر جس ٹائم جائیں ان کی ایکسیس بھی ہے، ورکنگ ڈے کے اندر وہ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ اسپیشل ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ عدالت بھی آرڈر کر رہی ہے کہ آپ مینول کے مطابق دیکھیں، تو مینول کے مطابق پابندی نہیں ہے، لیکن نہ جانے جیل کے اندر کیسے سیکیورٹی کے خدشات ہیں کہ 2 بندے نہیں مل سکتے، 3 بندے نہیں مل سکتے، حالانکہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے۔ اور پہلے تو ہم نے یہ بھی استدعا کی تھی کہ انہیں جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اڈیالہ جیل جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ قانونی طور پر ان کے جو آرڈر ہوئے تھے وہ اڈیالہ جیل کے ہوئے تھے، تو وہ بھی ہماری استدعا ابھی تک منظور نہیں ہوئی، بلکہ دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک بندے سے جو جیل ہے نا وہ پہلی آبادی بہت زیادہ ہے تو اضافہ ہوگا، اتنی مذاکرہ خیز بات۔ دوسرا سیکیورٹی کا کہہ رہے ہیں، تو سب سے سیکیور جو جیل ہے وہ اڈیالہ جیل ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں اس طرح کی جو ہے وہ آگے سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ اچھا، ہم نے انشاءاللہ خان صاحب کی جو اپیل تھیں، جو سسپینشن کے حوالے سے جو سزا ان کو ہوئی ہے اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جلدی اس کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو، اور جو ہی سماعت ہو تو اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں اور ہم انشاءاللہ اس میں بحث کریں اور خان صاحب کی بیل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔